ہمیں شروع سے سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو اپنے فیصلے خود کرنے آنے چاہیے. پھر ہم جیسے جیسے ایج کیا ہم نے تو ہمیں پتہ چلا کہ آپ کی ویلیوز ہونی چاہیے جس کی بیس پہ آپ اپنے ڈیسیژن کرتے ہیں. لیکن سم ٹائمز آپ کو ایک ایلیمنٹ فیس کرنا پڑتا ہے کمپٹیٹیو ڈیسیژنس کا. آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کی ویلیوز یہ ہیں, آپ کو پتا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا, لیکن وہ ایٹ دا مومنٹ ایٹ دا سچویشن کچھ ایسا ہوتا ہے یا کوئی پریشر ہے تو آپ ان سے بالکل اپوزٹ کوئی کام کر دیتے ہو, آپ صحیح ڈیسیژن نہیں کر پاتے. تو پہلے آپ یہ بتا دیں کہ ڈیسیژن میکنگ کیسی ہونی چاہیے, کیا ہے, اور اس کے بعد اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے اور خود ہینڈل کرنا چاہیے. دیکھیں ڈیسیژن میکنگ آپ نے یہ جو کہا ہے نا کہ شروع سے سکھایا جاتا ہے, شروع سے نہیں سکھایا جاتا. جب تک آپ بچے ہیں نا, آپ اڈلٹ نہیں ہیں, آپ کی ڈیسیژن میکنگ آپ کے بڑے کرتے ہیں. میں آپ کو امریکہ کی مثال دیتا ہوں, میں امریکہ میں رہا ہوں. وہاں پہ 18 سال تک آپ اپنا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. 18 سال کی ایج تک پہنچنے تک اپنا کوئی فیصلہ خود نہیں کرنا. آپ باؤنڈ ہیں ہر بات والدین کی ماننے کے اور ہر بات اپنے اساتذہ کی ماننے کے. پوری طرح سے جکڑا ہوتا ہے اس بچے کو, کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے. اور اگر وہ کرتا ہے, کوئی مستیاں کرتا ہے, تو وہ وائلیٹ کرتا ہے رولز کو اور اس کی سزا ملتی ہے اسے. جو ہی آپ 18 سال کے ہوتے ہیں, آپ اڈلٹ ہیں, آپ ووٹر ہیں, آپ نے گورنمنٹ میں بنانے میں بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے. اب آپ آزاد بھی ہیں, آپ نے آگے پڑھنا ہے, نہیں پڑھنا ہے, والدین کے پاس کوئی حق نہیں آپ کو کہنے کا. اب آپ کی ایج ایسی ہو گئی ہے کہ آپ اڈلٹ ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے سارے جو ہماری بیٹیاں ہیں یہ اڈلٹ ہیں, اس ایج گروپ میں آ گئی ہیں کہ جس میں اپنے فیصلے خود کرنے ہوتے ہیں. آپ کو جو سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ویلیوز ہم نے سیکھی ہیں بعض اوقات اس کے الٹ فیصلہ کرنا پڑتا ہے یا اس سے ہٹ کے کرنا پڑتا ہے. دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو ویلیوز سیکھی ہیں وہ آپ کے اندر کتنی اسٹرانگ ہے, آپ کے اندر کتنی اسٹرانگ ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ میں نے بچپن میں یہ سیکھ لیا تھا کہ نقل نہیں کرنی امتحان میں, اور میں نے پوری کوشش کی کہ نقل نہ کروں. اچھا آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے وقتی طور پہ, یعنی نقل کا پورا انوائرمنٹ ہے, فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن آپ یہ سوچ کے کہ مستقل اس کا نقصان ہے, یعنی ایک وقتی فائدہ ہے اور ایک نقصان ہے مستقل. مستقل کا نقصان سوچ کے ایک طرف سے آپ کا ویلیو سسٹم ہے کہ یہ کام برا نہیں کرنا, دوسرا یہ ہے کہ مستقل اس کا نقصان ہے, مجھے تیاری کر کے اور مجھے اتنے مارکس لینے چاہیے جتنی میری تیاری ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کو رستہ کھول دے گا. اچھا یہ جو اللہ تعالیٰ پہ اعتماد ہے نا, یہ آپ کو ہمت دیتا ہے, جرأت دیتا ہے, آپ کو ٹھیک فیصلے کرنے کے لیے نا آپ کو تیار کرتا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, میں اپنے اس کے مطابق فیصلہ کر لیتا ہوں, ماحول تو ایسا نہیں ہے, میرا بظاہر تو شاید نقصان ہو جائے لیکن کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کرے گا. اچھا میں نے اپنی زندگی میں بھی اور اپنے بہت سارے اور جاننے والوں کی زندگیوں میں دیکھا ہے, اپنے ویلیوز پر قائم رہے ہیں, وقتی نقصان اٹھایا ہے, الٹیمیٹ فائدہ اٹھایا ہے, اور اسی دنیا میں اٹھایا ہے. گو کہ ہمارا ایمان تو الٹیمیٹ تو ہم قیامت کو سمجھتے ہیں نا, قیامت کے بعد کی زندگی کو سمجھتے ہیں کہ جو کہ اس زندگی سے کہیں زیادہ لمبی اور زیادہ مستقل ہے. لیکن میں نے اس دنیا کے اندر دیکھا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ فائدے میں رہے ہیں. تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا وقتی فائدہ ہو رہا ہے, اس کے نتیجے میں کیا میرا مستقل نقصان تو نہیں ہو جائے گا, اور میرا ویلیو سسٹم کتنا مضبوط ہے. اچھا ویلیو سسٹم کو نا مضبوط بنانے کے بھی طریقے ہیں, وہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے دوستوں کا حلقہ کیسا ہے, آپ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. اگر میری محفل ہی خراب ہے تو میری ویلیوز بھی جاتی رہیں گی, ان جیسی ہو جائیں گی. تو اس کو اپنے ویلیو سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کے طریقے ہوتے ہیں کہ جس میں دعوت اور تبلیغ بھی ہے, جس میں یاد دہانی ہے, تذکیر ہے, اس کے بہت سارے طریقے ہیں. یعنی میں کوئی یہاں کو مذہب کی تبلیغ کرنے نہیں بیٹھا ہوا, اور میں اور شاہ صاحب تو آپ کو اس زندگی کے اندر جو چیزیں ہیں نا وہ آپ کو بتا رہے ہیں, وہ اس کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں. ویلیو سسٹم کو اسٹرانگ رکھیں, سسٹین کریں,